باب الخیر لثلاثہ وقول اللہ عز وجل والخیل والبغال والحمیل لترکبوها وزینہ. الخیر لثلاثہ تین مقاصد کے لیے گھوڑے کو رکھا جاتا ہے. کتنے مقاصد کے لیے؟ تین مقاصد. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول والخیل گھوڑا، بغال خچر، حمیل گدا، بولو گھوڑا خچر، ہیلو گدا، بول گھوڑا، بولو گھوڑا خچر گدا. یہ ترکبوها وزینہ، یہ آپ کی زینت کے کام آتے ہیں اور یہ آپ کے سواری کے کام آتے ہیں. پچھلے زمانے میں تو گاڑیاں نہیں تھی نا، تو یہ زینت اور سواری. اب زینت کا معنی کیا ہے کہ جیسے آپ کے پاس گھوڑا ہوتا ہے تو اس کے شان کو ہوتی ہے، تو آپ اس کی شان یہ بنا دیتے ہیں. اب اس حدیث کے اندر یہ بتایا ہے کہ گھوڑا تین مقاصد کے لیے ہوتا ہے. الخیل لثلاثہ، الخیل لثلاثہ. ایک آدمی گھوڑا اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو استعمال کرے گا. شوق ہوتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں گا تو اپنا گھوڑا خریدوں گا، اپنا گھوڑا خریدوں گا، اگلے سال جہاد ہے تو پورے سال اس کو رکھتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. یہاں تک کہ گھوڑے کو رکھنا، اس کو چارہ کھلانا اور اس کو پانی پلانا، اس کی لیٹ اور اس کا گوبر پیشاب، ان کو بھی تولا جائے گا بطور نیکیوں کے حسنات. اور دوسرا وہ ہے کہ ایک آدمی نے گھوڑا رکھا اور اس نے فخر اور ریا کے لیے رکھا اور اہل اسلام سے دشمنی کے لیے رکھا، تو یہ آدمی یہ اس کے لیے بوجھ ہے. ایک آدمی گھوڑا رکھتا ہے، نہ وہ دشمنی کرتا ہے اور نہ وہ جہاد کرتا ہے، تو نہ بوجھ ہے نہ فائدہ. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ عمر صاحب کو نہیں سمجھ آئی. گھوڑا تین مقاصد کے لیے. عبداللہ بن مسلمہ کی روایت ہے، وہ مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ زید بن اسلم سے. عن ابی صالح السمان، یہ شاگرد ہیں ابو ہریرہ کے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ. طالبات جب بھی صحابی کا نام آئے اور اس کے ساتھ اور بھی راوی ہوں تو آپ عرب بولا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم، بولو. اب صحابی کے لیے رضی اللہ بولا جاتا ہے لیکن ضمن بولو اوروں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر اوپر صحابی کا نام نہیں ہوگا تو پھر آپ رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیر لثلاثۃ لرجل اجر، ایک آدمی کے لیے اجر کا باعث ہے گھوڑا، ولرجل ستر، اور ایک آدمی کے لیے پردے کا باعث ہے، وعلی رجل وزر، اور ایک آدمی کے لیے وبال ہے، بوجھ. ستر کیسا ہے؟ ایک آدمی نے گھوڑا رکھا ہے، اس کو جہاد کی نیت تو نہیں ہے لیکن گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے رکھنے سے اس کی معاشی حالت میں پردہ آ جاتا ہے. لوگ جو دور سے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی اتنا سدھار ہے کہ اپنے گھر والوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے
ان کو کپڑے بھی پہنا سکتا ہے اور پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ گھوڑا بھی رکھ سکتا ہے ایک مرد. اس بندے نے چیز کی رائے ہے کہ ایک اور معنی کیا جائے تو بہت مزہ آئے کہ یہ گھوڑا آپ کے لیے پردہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کام کاج آیا تو آپ نے گھوڑے پہ کیا تو آپ کی وہ جو بھوک ہے وہ تو مٹ جائے گی, پردہ آ جائے گا. آپ شعیب صاحب کو ہماری رائے سے اتفاق ہے. یہ منہ چھڑتا تھا کان آواز کے لیے کان ہی ہوتا ہے نا, ناک سے تو آواز ناک سے تو نہیں جاتی نا. کیا فرمایا انہوں نے؟ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے کان میں ہوا آ رہی ہے, بہت زیادہ آواز نہیں آ رہی, جس وجہ سے میں نے انتقال کیا. اس کی کان میں نہیں آئی, اس نے آگے سے زلف حسین رکھی. کدھر گیا تھا؟ پھر کہاں چلا گیا؟ تو آخر میں 5-6 منٹ مانگ کے چائے پی گئے. سبق ضائع کرنا ضروری تھا. تنگ کرتا ہے یہ بہت زیادہ. میں نکال دوں گا. سلطان اکبر سے کل پوچھو, ہم نے نکالا تھا, پھر میں اس کو چائے مزہ دے دیجیے نہ کھانا. ٹھیک ہے, میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ ترجمہ کرو کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑا ہے, وہ آسودہ حال بھی نہیں ہے لیکن تقدس بھی نہیں ہے. وہاں کوئی ایسا کام پیش آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرے سامان اٹھا کے لے جاؤ, تو وہ گھوڑے پہ کر لیتا ہے. اگر گھوڑا نہ ہوتا تو اس کے لیے اس کی بھوک غربت افلاس سامنے آتی. اب گھوڑے نے اس پہ پردہ ڈال دیا. مجھے امید ہے کہ شعیب صاحب اس بات کو قبول کریں گے. الخیر لثلاثۃ لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر فاما الذی له اجر فرجل ربط فی سبیل اللہ. ایک آدمی نے گھوڑے کو اللہ کے راستے میں باندھا رکھا ہے. فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرَجٍ, اور اس کی رسی کو لمبی کر دیتا ہے چراگاہ میں. مرج بہت چھوٹا سا باغ, تو یہ ہمارے یہاں باغیچہ تھا. اور روزۃ یا باغ ہے. فما اصابت فی طیلہا ذلک من المرج, یہ جو چراگاہ ہے اس چراگاہ میں جتنی لمبی چلے گی اس کی رسی, ابھی روزہ یا روزہ میں, کانت لو حسنات, یہ چلنا بھی اس کے لیے نیکی کا باعث ہے مالک کے لیے. ولو انا قطعت طیلہا, اگر وہ اپنی رسی کو کاٹ دیں, زور لگایا کاٹا, فاستنت شرفن او شرفین, وہ اچھل کود کیا, اس نے بھاگا 1 گھاٹی یا 2 گھاٹی, یہ جو چلنا ہے کانت, اس کے اندر اس نے کیا کیا ہو گیا, لید وغیرہ بھی کیا, کانت ارواس ہوا و آثار ہوا حسنات لہم, تو یہاں ان کی لید اور بول, پیشاب وغیرہ اور پاؤں کے جو نشانات ہیں حسنات لہم, یہ اس کے لیے نیکی کا باعث ہے. ولو انہا مرت بنہر, اگر وہ چلے کسی نہر کے قریب سے, فشربت منہ, اس سے کچھ پانی پی لیا, ولم یرد ان یسقیہا, حالانکہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہیں کیا, ویسے اس نے پی لیا. پانی پلانے کا ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت تو پانی پیے گا, ثواب تو ہوگا ہی ہوگا. اب یہ بغیر شیر ڈول کے جا کے پانی پی جائے تو کیا کہا, کان ذالک لہ حسنات, یہ ایک گھوڑے کی بات ہوگی. ورجل ربط فخرا وریاء ونوان لأہل الاسلام, ایک آدمی نے گھوڑا رکھا ہے فخر بتانے کے لیے کہ میں غریب نہیں ہوں, میں امیر ہوں. یہ کیا کہتا ہے لڑکا, سلمان کدھر ہے, کدھر چلا گیا؟ ہاں ہاں شکر بدلی جی.
وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً، فخر تکبر کرنے کے لیے، وَرِيَاءً دکھلاوے کے لیے، وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ اور اہل اسلام سے دشمنی کے لیے، فَهِيَ وِزْرٌ عَلَىٰ ذَلِكَ یہ گھوڑا رکھنا اس کے لیے بوجھ ہو جائے گا۔ وَسُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، نبی علیہ السلام سے گدوں کے بارے میں پوچھا، فقال ما انزل علی فیہا الا هذه الآیۃ الجامعہ، الگ سے گھوڑوں کے بارے میں تو کوئی آیت نہیں آئی، البتہ یہ ایک آیت آئی ہے جو گھوڑوں کو بھی شامل ہے اور جانوروں کو بھی شامل ہے۔ وہ آیت کون سی؟ آیت جامعہ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے عمل کیا ذرہ کے برابر تو وہ اپنے خیر کا عمل کیا تو یہ رہو اس کو دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا اور جس نے مثقال برابر برائی کی یہ رہو اس کو دیکھ لے گا۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ جب یہ پوچھا، جب یہ کہا کہ بھئی گھوڑوں کے بارے میں کوئی آیت اتری اگر نہیں اتری، یہی ایک آیت ہے جو جامعہ ہے۔ جامعہ کیا میں تمام کے لیے، وہ لوگ جو کوئی بھی جانور رکھیں گے اس لیے کہ وہ اس سے جہاد کے لیے استعمال کرے گا تو یہ خیرن ہے، یہ رہو اس کو وہ دیکھے گا، اس کا ثواب پائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک جانور رکھتا ہوں تو اس جانور کے لیے میں برائی کے استعمال کروں گا، تکبر کے لیے، تو اس کے لیے وہ شر ہے، وہ یہ رہو اس کو دیکھے گا۔ الگ سے گھوڑوں کے بارے میں کوئی آیت نہیں اتری، یہی آیت جامع ہے کہ جو کوئی اچھائی کی نیت کرے گا، کوئی جانور رکھے گا، کوئی چیز رکھے گا تو ثواب ہے، اور فخر اور نوا کے لیے کرے گا تو بولے ہاں ذرا ہم چینج کر رہے ہیں، ہاں ذرا ہم چینج کر رہے ہیں کریکٹ کیا دغه دال بچی اور تو ہے ہمارا کوئی ملا بلدار رکھو ہلو بتا تھا جانور سب کو پہلے گئے چلو بھائی آگے چھوٹے ایک واقعہ ہوا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جہاد میں تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو میرے پاس جو گھوڑا تھا وہ اور گھوڑوں کے مقابلے میں تیز چلے گیا، اچانک وہ لٹ ہو گیا، کھڑا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی جگہ سے اپنے جس گھوڑے یا اونٹ پہ سوار تھے تو انہوں نے اس کو ایک کوڑا مارا۔ سب بات تو ختم ہو گئی۔ یہاں پر عنوان ہے ترجمہ من ضرب دابۃ غیرہ فی الغزو، جو آدمی جہاد میں اپنے گھوڑے کو تیز کرنے کے لیے مارتا ہے، دوسرے گھوڑے کو تعاون کرتا ہے، اس کو مارتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے۔ تو یہ بات تو یہاں مکمل ہے کہ نبی علیہ السلام نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو ایک گھوڑا مارا، اپنے گھوڑا تیز ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ بیچتے نہیں ہو، بیچتے چلو مجھے دے دو، کتنے میں دے دو۔ جب آپ علیہ السلام کا یہ اتنے پر ہو گیا، اب جب مدینہ پہنچیں گے تو آپ گھوڑا حوالہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، جابر بھی پہنچے تو انہوں نے گھوڑا حوالہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی قیمت دی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کمال مہربانی سے گھوڑے بھی ان کو دیا اور قیمت دی۔ اب یہ تو بیع نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے
لیکن نبی علیہ السلام نے ایک اچھائی کی. یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بیچو تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اس لیے کہ جابر نے جب نبی علیہ السلام کا گھوڑا بیچا تو پھر تو وہ چڑھا رہا, اترا تو نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا وہ اتر کر کسی اور کے ساتھ چڑھتا ہو یا نبی علیہ السلام کے حوالے کرتا. اس کا جواب یہ ہے کہ جب عقد کے اندر آپ یہ شرط لگاؤ پھر جاؤ. کبھی میں تو آپ پر بیچ رہا ہوں لیکن مجھے مدینے تک جانا ہے, اس وقت میرے پاس سواری نہیں, تو یہ جائے. سمجھ آ گئی بات. اب دیکھو مسلم بن ابراہیم کی روایت ہے, ابو عقیل وہ کہتے ہیں ابو المتوکل الناجی, میں جابر بن عبداللہ کے پاس ہے الانصاری, فقلت له حدثني ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی حدیث سناؤ, مجھے کوئی بولو, مجھے کوئی حدیث سناؤ, بولو. حدثني ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سافرت معه في بعض اسفاره, بعض سفروں میں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. بعض اسفار میں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. اب نبی علیہ السلام کے سفر دو طرح کے ہوتے تھے. نبی علیہ السلام کا سفر یا تو ہوتا تھا عمرے کا اور یا تو ہوتا تھا جہاد کا. اب وہ کہتے مجھے نہیں معلوم, مرادی کہتے ہیں کہ یہ عمرے والا سفر ہے یا جہاد والا سفر. چلو کوئی بات. قال ابو عقیل لا ادری غزوۃ او عمرۃ. مسلم بن ابراہیم امام بخاری کا استاد ہے, اس کا استاد ابو عقیل ہے. ابو عقیل, عقیل نہیں. ابو جب آتا ہے پھر عقیل کہتے ہیں, اور عقیل جب کہتے ہیں اس کے ساتھ ابو نہیں آتا, کنیت نہیں ہوتی. کیوں؟ عقیل کہتے ہیں چھوٹا سا عقل مند, عقیل کہتے ہیں بڑا عقل مند. جیسے مٹک مٹک کے آ رہا ہے جی کیسی جیسے بولے کلر عقیل دل میں آگے یہ سبق ختم ہو جائے پھر آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اس سے کیا ہوا. اس ہر دن چینج کرو, یہ کالی دال نہیں پکاؤ. طلبا کو ان کے گھر سے اچھا کھانا ملنا چاہیے. کھانا شاہ سے ادھر آؤ, ہم جو دیر سے آتے ہیں اس کو ایک ڈنڈا مارتے ہیں. جب سلام کیا پھر تو ڈنڈا نہیں لگے گا. اچھا تو کیا کہا؟ سافرت معه في بعض اسفاری قال ابو عقیل لا ادری غزوۃ او عمرۃ. مجھے نہیں معلوم کہ یہ سفر غزوے کا ہے یا عمرے کا ہے. فلما ان اقبلنا, جب ہمارا سامنا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فلما ان اقبلنا, جب ہم سامنے ہوئے یعنی واپسی ہوئی ہماری, تو نبی علیہ السلام نے کہا او لوگوں میں تو اطمینان سے جاؤں گا, جو جلدی جانا چاہتے چلے جاؤ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يتعجل الى اهله فليتعجل. جو آدمی جلدی اپنے گھر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, اجازت ہے ہم سے پہلے چلا جائے. قال جابر کہتے ہیں واقبلنا وانا على جمل, میں اپنے اونٹ پہ تھا, لی ارمکا لیس فیہا شیۃ والناس خلفی. میرا ایک گھوڑا تھا اور وہ جو گھوڑا تھا وہ اس کے اندر کوئی داغ نہیں تھا, اور اس کی جو کالا رنگ تھا وہ سفیدی کی طرف مائل تھا. یہ معنی ارمک کا, لاشیہ تھا, اس میں کوئی داغ نہیں تھا, عیب والا داغ نہیں تھا اس میں, یعنی اچھا گھوڑا تھا. اچھا والناس خلفی, گھوڑا آگے جا رہا تھا, لوگ میرے پیچھے تھے. فبین انا کذالک اذ قام علی, اسی حالت کے اندر ہم جا رہے تھے, لڑکا جا روان.
اسی حالت میں ہم جا رہے تھے کہ میرا گھوڑا کھڑا ہو گیا, اڑ گیا, اب آگے نہیں جا رہا. تو پھر کیا ہوا؟ فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر استمسک, جابر اس کو روک دے, گھوڑے کو روک دے. فضربوا بصوته ضربة, نبی علیہ السلام نے اپنے کوڑے سے مارا, ایسا مارا. ووثب البعیر, کودنے لگا, اچھلنے لگا گھوڑا, اونٹ مکانہ. فقال اتبیع الجمل, آپ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ قلت نعم ہاں. فلما قدمنا المدینہ, جب ہم مدینے آئے, ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فی طوائف اصحابہ, نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے جھنڈ میں مسجد کے اندر داخل ہوئے. فدخلت علیہ, میں بھی داخل ہوا. وعقلت الجمل فی ناحیۃ البلاد, اور ہم نے اپنے گھوڑے کو, اپنے اونٹ کو باندھ دیا کہاں؟ ناحیۃ البلاد میں. بلاد کسے کہتے ہیں؟ مسجد کے ساتھ, مسجد سے ایک جگہ یہ ہوتی ہے, اس کے اندر عام طور چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں, وہ ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ اپنی سواری باندھ دیتے ہیں یا سامان رکھتے ہیں. تو اس بلاد کے کونے کے اندر, اس بلاد کے کونے کے اندر میں اپنے اونٹ کو باندھ دیا. فقلت له هذا جملك, وہ جو آپ نے کہا بیچو, تو یہ ہے آپ کا اونٹ, یعنی آپ پر میں نے بیچ دیا. فخرج, نبی علیہ السلام نکلے. فجعل يطيف بالجمل, نبی علیہ السلام اس اونٹ کے چاروں طرف چکر لگانے گئے. کیوں بھائی؟ اونٹ اعلی جہاد ہے اور آپ کو جہاد سے محبت ہے, تو آپ یوں گھوم رہے ہیں اس کے چاروں طرف. وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا وَيَقُولُ لِي الْجَمَلُ جَمَلُنَا, اونٹ ہمارا ہو گیا ہے, آپ نے بیچ دیا, ہم نے لے لیا ہے, آپ نے دے دیا, ہم نے قبول کر دیا ہے. الجمل جملنا, الجمل جملنا. فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عواقی من ذهب, نبی علیہ السلام نے سونے کے چند عواقی بیچ دیے جس قیمت تھی. فقال اعطوها جابرا, اس آدمی سے کہا یہ جابر کو دے دو. ثم قال, پھر کہا استوفیت الثمن, استوفیت الثمن, کیا آپ نے اپنی قیمت پوری لے لی؟ آپ نے اپنی قیمت پوری لے لی؟ قلت نعم, میں نے کہا. قال الثمن والجمل لك, اونٹ بھی تمہارا, اونٹ کی قیمت بھی تمہاری. چلو جہاد میں اگر کوئی ایسا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے کہ وہ سخت ہے, وہ سوار ہونا نہیں دے رہا, لات مارتا ہے آپ کو, اس کو قابو کرو اور قابو کر کے اس میں چڑھو. نبی علیہ السلام ایسے گھوڑوں کو قابو کرتے تھے. حدیث میں کیا آیا؟ بہت دفعہ آیا کہ ایک دفعہ مدینے والوں سے کچھ آوازیں سنی تو وہ ڈر گئے. رات کو آپ علیہ السلام نے گھوڑا لیا ابو طلحہ کا, گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گھوڑے پر زین نہیں تھا, بغیر زین کے, اور جہاں سے وہ اندھیرے سے آوازیں آ رہی تھی اور لوگ جو ڈر رہے تھے اکیلے چلے گئے. بہت دیر کے بعد واپس آئے, کہا میں گیا ہوں, کوئی خطرہ نہیں, آپ لم تراؤ, ڈرو نہیں. اور کہا یار آپ کا گھوڑا تو سمندر ہے, بہت تیز دوڑتا ہے. باب الركوب على دابة السفر والفحول من الخيل, سوار ہو جانا دابہ صعبہ, مشکل سواری والے گھوڑے پر, دابے پر, اونٹ پر. اور والفحولة من الخيل, الخیل والبغال, گھوڑا اس میں جو نر گھوڑا ہے اس کو سواری کے لیے پسند کرنا. صحابہ کرام گھوڑی کو پسند نہیں کرتے تھے, گھوڑے کو پسند کرتے. صحابہ کرام گھوڑی کو پسند نہیں کرتے, گھوڑے کو, اس لیے کہ گھوڑے کے اندر گھوڑی کی بنسبت طاقت زیادہ ہوتی ہے. شاہ جی تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے. وقال راشد بن سعید كان السلف يستحبون الفحولة,
صحابہ کرام، سلف سے مراد صحابہ کرام، صحابہ کرام نر گھوڑے کو پسند کرتے تھے، لأنها اجرا و اجسر، لأنها اجرا یہ بہت بڑا چری بھی ہوتا ہے، وہ اجسر اور تیز دوڑنے والا ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے میدان میں، تو ایسا چاہیے جو ڈرے نہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه كان بالمدينة فزع، مدینہ میں ایک قسم کی خوف پیدا ہو گیا تھا، فاستعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لأبی طلحہ، نبی علیہ السلام نے عاریۃ ابو طلحہ کا گھوڑا لے لیا، یقال له مندوب، اس کا نام مندوب تھا، فرکب رکبہ، آپ سوار ہوئے، وقال ما رأینا من فزائن، خوف کی کوئی بات نہیں، ڈر کی کوئی بات نہیں، اور ایک بات روایت میں لم تراؤ مت ڈرو مت ڈرو، وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، ہم نے آ کے گھوڑے کو تو بہت تیز پایا، جی سمندر بہت تیز ہوتا ہے جی۔ اب ایک آدمی ہے وہ لڑائی لڑتا ہے، جہاد میں شامل ہے، جہاد میں شامل ہے، اب جب غنیمت کا مال تقسیم ہوگا نا، تو غنیمت کا مال تقسیم ہوگا تو اس کو ایک حصہ ملے گا، کتنے حصے ملیں گے؟ کیسا تقسیم ہوتا ہے؟ یہاں پر بہت بڑا ڈھیر لگا ہو، اس میں سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے اور سامان بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ 300 لوگ مجاہدین ہیں، ان کو 300 میں تقسیم کرو، ایک حصہ ایک آئے گا وہ ایک مجاہد ملے گا۔ لیکن اگر یہ راجل پیدل چلنے والا جہاد کرنے والا صحابی، لیکن اگر کوئی آدمی گھوڑا بھی چلاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس میں علماء کا اختلاف۔ ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کا حصہ ایک ہوگا، گھوڑے کا حصہ ایک ہوگا اور ایک حصہ ہوگا سوار کا، لہذا سوار کو 2 حصے ملیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، تینوں ائمہ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، گھوڑے کو 2 حصے ملیں گے اور سوار کو 1 حصہ ملے گا۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا تو یہ تو کم کام کرتا تھا نا، لیکن جب گھوڑا ہے تو اس نے بہت زیادہ کام کیا، تو وہ کام اعتبار لگائیں گے کہ اس نے جیسے 3 آدمیوں نے جہاد کیا اس طرح کام کیا، لہٰذا ہم 2 حصے دیں گے۔ امام صاحب کہتے ہیں بھول جاتے ہو انسان میں گھوڑے میں تو بہت فرق ہے، یہ تو انسان کی توہین ہے کہ انسان کو 1 حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کو 2۔ پھر قیمتی کون سی چیز ہے؟ گھوڑا مر گیا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں مرا، آدمی مرا اور کچھ ہوا نہیں، لہٰذا امام صاحب کی بات ٹھیک ہے، پھر اس کو فضیلت حاصل، ترجیح حاصل۔ البتہ کوئی ایک آدمی ہے اور وہ 2 گھوڑے استعمال کرتا ہے جہاد میں یا 3 گھوڑے، ان گھوڑوں کا حصہ نہیں ہوگا۔ میں آیا، میں نے اپنے گھوڑا تو استعمال کیا، لگا وہ جہاد کر رہا ہوں، تو میں نے نام پھر بتاؤ، آسن کو کہا چلو 1 گھوڑا تم لے لو، اب اس گھوڑے کا حصہ ملے گا، اس کو تو نہیں ملا، گھوڑا تو میرا ہے، میرے بچوں کی آلریڈی گھوڑا ہے، لہٰذا اس گھوڑے کا کوئی حصہ نہیں میں لے سکتا، نہ وہ لے سکتا۔ نہیں سمجھے مولانا عمر صاحب؟ سمجھ گئے ہو کیا؟ سمجھو تو بولو نا۔ سمجھو تو بولو، آپ سمجھے؟ حسن آپ سمجھو کیا؟ آپ سمجھو نصیر بتاؤ۔
نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ ان سے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر مولانا نصیر زندہ باد نظیر سنن باب صيام الفرس وقال مالک یسہم للخیل والبرازین. وہ امام مالک کہتے ہیں کہ عربی نسل گھوڑوں کے لیے اور برازین ترکی نسل گھوڑوں کے لیے بھی حصہ دیا جائے گا. کہ قولی تعالی والخیل والبغال والحمیل ترکبوا وزینہ. یہاں پر دیکھو اس کو رکوب کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. تو آپ کو سوار کر رہا ہے, آپ پیدل چل رہے تھے, آپ سوار ہو گئے ہو, تو آپ کو پیدل چلنے سے تکلیف ہو رہی ہو, تکلیف اب نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ آپ دشمن پہ اچھی طرح حملہ بھی کر سکتے ہو, تو لہٰذا اس کا حصہ تو ہوگا. ولا یسہم لاکثر من فرس, ایک فرس سے زیادہ اگر کسی کے پاس فرس ہیں تو اس کا حصہ نہیں ہوگا. وبه قال حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل للفرس سہمین ولصاحبہ سہما. نبی علیہ السلام نے فرس کے لیے 2 حصے مقرر کیے تھے اور صاحب فرس کے لیے ایک. فرسن لابی اچھا ایک ولصاحبہ سہما. یہ میں نے آپ کو اس کا اختلاف بتا دیا. وہ جو صحابہ وہ ائمہ ثلاثہ ہیں وہ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں. جی کیا کہا, کیا کہتا ہے بچہ, کیا کہتا ہے؟